جب تیاری مکمل ہو گئی تو 70,000 فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھے، 70,000 فرشتے میکائیل علیہ السلام کے ساتھ، 70,000 فرشتے جناب اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ. یہ ایک بہت بڑا فرشتوں کا جلوس تھا. مقام حتیم سے سیر کا آغاز ہونا تھا. معراج کی رات شب اسرا کے دھولا مقام حتیم مسجد حرام سے سیر کا آغاز ہوا. اس جگہ پر ہم نے اپنے بیان کو پچھلے جمعہ مبارک میں چھوڑا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سیر مبارک، کیونکہ ایک ہوتی سیر، ایک ہوتا سفر. سفر ہوتا ہے کہ بندہ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جائے تو ادھر ادھر دھیان نہ کرے، ہر چیز کو پس پشت ڈال کر اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں رہے اور تیزی کے ساتھ سفر کرتا جائے تاکہ اس دوسرے شہر میں پہنچ جائے. اسے کہتے ہیں سفر. اور اگر بندہ رستے میں ادھر دیکھے، دایاں بایاں دیکھے، آگے پیچھے اور جگہ جگہ پر رکے اور چیزوں کا مشاہدہ کرے، اس کو کہتے ہیں سیر. اس سفر کے ساتھ اس کو سیر کہتے ہیں. اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو سیر کروائی. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، حضور کے معراج کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو ذکر فرمایا وہ 15 پارے کی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ مقدس کو سیر کروائی لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. میرے آقا کی معراج کے 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک ہے، تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے عرش عظیم کے اوپر تک ہے. 3 مرحلے. اور یہ پہلا جو مرحلہ ہے، یہ سیر کا معراج کا پہلا جو مرحلہ ہے، اس پوری سیر کو کہتے ہیں معراج. پوری سیر کو کہتے ہیں معراج. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ جو سیر کروائی ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ہے اسرا. یہ ہے کیا؟ اسرا، سیر. اور مسجد اقصی سے آسمانوں کو عبور کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا تک ہے معراج. معراج کا معنی ہے نیچے سے اوپر چڑھنا، نیچے سے اوپر بلندی کی طرف چڑھنا. پہلا مرحلہ سیر، دوسرا معراج، اور آگے سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش عظیم تک، کان قاب قوسین او ادنا تک، یہ ہے اعراج. یہ ہے اعراج. ان تینوں کو جو ہے وہ معراج کا نام دیا گیا ہے. اور یہ جو تینوں مرحلے ہیں، اس میں کسی مرحلے میں بھی یہ نہیں ثابت کہ حضور کی صرف روح، کسی مرحلے میں روح تھی جسم نہ تھا، یا کسی مرحلے میں جسم تھا روح نہیں تھی. ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے سیر میں، پورے اس سیر میں آپ کا جسم روح کے ساتھ، روح مال جسم، جسمانی معراج تھی. بیداری میں جاگتے ہوئے معراج تھی.
اور اگر کوئی اس معراج کے پہلے سفر کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ معراج کا واقعہ دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ مقدس کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، جس نے سیر کروائی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ تو میں کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کی تیاری مکمل ہو گئی، 70,000 فرشتے دایاں، 70,000 فرشتے بایاں اور 70,000 فرشتے آگے، تو اس طرح پیچھے فرشتوں کا جمع غفیر تھا۔ جناب جبریل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑ لی، براق کی، جس براق پر آپ سوار ہوئے۔ لیکن میں تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ وہ براق کیا ہے؟ براق برق سے نکلا ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، برق کہتے ہیں بجلی کو، ایک برق بجلی، اور یہ براق بجلیوں کا مجموعہ ہے، کہ بہت ساری بجلیوں کا مجموعہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے جگایا اور میں نے غسل کیا اور لباس وطن کیا اور امامہ باندھا، تو میری بارگاہ میں انہوں نے براق پیش کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے وہ براق دیکھا جو میری سواری لے کر جبریل آیا تھا، میں گدھے سے ذرا سی بڑی اور خچر سے ذرا سی چھوٹی، اور جس کا چہرہ آدمی کی مثل تھا، لیکن نہ وہ مذکر ہے نہ وہ مؤنث ہے، یعنی نہ عورت ہے نہ مرد ہے، اور اس کے کان ہاتھی کے کان کی طرح، اور اس کے پاؤں گھوڑے کے کھروں کی طرح، اور اس کی گردن کی بناوٹ شیر کی گردن کی طرح، اور اس کا سینہ خچر جیسا، اس کی دم اونٹ کی دم جیسی، اس کی ٹانگیں گائے کی ٹانگیں جیسی، اور سم گائے کے سموں کی طرح، اور اس کی ران پر 2 پر، اور جنہوں نے اس کی پنڈلیوں کو ڈھانپا ہوا تھا، اور جب وہ کھولتا تو مشرق تا مغرب ان کی جو ہے وہ مسافت ہوتی، اتنے لمبے ہوتے، مشرق تا مغرب کو ڈھانپ لیتا، اور جب وہ اکٹھے کرتا تو اس کے پہلو میں برابر آ جاتے۔ تو فرمایا کہ اس کا سینہ سرخ یاقوت کی مان چمک رہا تھا، اور ٹانگیں زمرد، سبز زمرد، اور دم مرجان جیسی، اور سر اور اس کی گردن سرخ یاقوت سے پیدا کی ہوئی، بیشتی زین اس کے جو ہے وہ پیٹھ پر جو ہے وہ سجی ہوئی تھی، اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں یہ تھی سواری جو جبریل علیہ السلام جنت سے لے کر میرے لیے آئے، اور اس کی تیزی کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں قدم، جیسے بندہ دیکھے نا باہر نکلتا ہے مکان سے، تو جب آسمانوں کی طرف دیکھے تو اس کی نگاہ رستے میں رکتی نہیں، اس کی نگاہ اتنی تیز، ایک لمحہ کی لمحہ پہلے آسمان تک جا پہنچتی ہے۔ اب یہ تو ایک انسان کی آنکھ کا عالم ہے کہ وہ اگر آسمانوں کی طرف دیکھے تو ایک لمحے میں کہاں پہنچے؟ آسمان پر یہ میری اور آپ کی نگاہ کا عالم ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو آسمان تک پہنچے، لیکن اگر ہم ہاتھ اوپر کریں تو ہمارا ہاتھ آسمانوں پر جا سکتا، ہمارا ہاتھ آسمانوں پر جا سکتا نہیں۔ آنکھ اس کی نگاہ تو جا سکتی ہے لیکن ہاتھ نہیں جا سکتا، پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہ بھی آسمانوں کو چیر کر اوپر چلی جاتی ہے، آپ کے ہاتھ بھی آسمانوں کو چیر کر اوپر چلے جاتے ہیں۔ اس پر میں ایک دلیل پیش کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز استسقاء پڑھائی۔ نماز استسقاء یعنی جب بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بارش نہ ہو رہی ہو تو نماز ادا کرے کہ اللہ بارش عطا کر، تو جناب رسول اللہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز کے دوران آپ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا، ایک مرتبہ کیا پھر کیا۔ جب نماز مکمل ہوئی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نماز کے اندر اپنے ہاتھ کا اشارہ
آسمانوں کی طرف فرما رہے تھے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی، صحابہ اللہ کی نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ کا بھی دیدار کیا کرتے تھے۔ صحابہ اللہ کی نماز پڑھتے ہوئے بھی رسول اللہ کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات پوچھی، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اس طرح کی حرکت فرمائی، اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں نماز پڑھاتے ہوئے میری نگاہ جنت میں پہنچ گئی، میری نگاہ جنت میں پہنچ گئی۔ میں نے جنت میں ایک پھل دیکھا، ایک درخت دیکھا، انگور کا درخت تھا، اس خوشے پر میری نگاہ پڑی، میں نے اس کو تمہارے لیے توڑنا چاہا، میں نے اس انگور کے خوشے کو تمہارے لیے توڑنا چاہا۔ اگر میں توڑ لیتا، پر میں نے توڑا نہیں، اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے اس میں۔ اب اس بات سے ذرا غور تو کیجئے، جنت کو زمین کے نیچے نہیں ہے، جنت کو صرف پہلے آسمان پر نہیں ہے، جنت ہے 7 آسمان کے اوپر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس جنت میں پہنچی اور جنت میں لگے ہوئے خوشے پر پہنچی، اور پھر میرے آقا کی نگاہ ہی نہ پہنچی بلکہ دست پاک بھی وہاں پہنچا۔ جس آقا کا دست مبارک جنت میں پہنچ جائے، آسمانوں کو چیر کر، وہ بلا آقا خود کیوں نہیں جا سکتے؟ اللہ جس کو لے گیا وہ محبوب کا ہاتھ وہاں پہنچ سکتا ہے، محبوب کا جسم پورا کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ یہاں ایک اور بھی دلیل دیتا چلوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانے کے بعد، جناب حوا کو ان کی پسلی سے نکالنے کے بعد اللہ نے ان کو جنت میں بھیجا تھا۔ جب وہ جنت میں رہے جب تک خدا کی مرضی تھی، لیکن جب خدا کی مرضی آئی کہ ان کو زمین پر بھیجنا چاہا، کیونکہ اللہ نے ان کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ہم نے تو آدم کو زمین کا خلیفہ بنایا تھا۔ آدم جنت میں تھے، ہوا جنت میں تھی، جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ جو آدم اللہ کے حکم سے، جس آدم کو اللہ جنت سے زمین پر بھیج سکتا ہے، وہی اللہ مصطفیٰ کو اوپر لے جا سکتا ہے۔ آدم وہاں، آدم کی روح تو نہیں آئی، آدم کی روح تو زمین پر نہیں آئی۔ آدم جناب لبادہ بشریت میں، یعنی جو ہے وہ روح مال جسم جنت سے زمین پر تشریف لائے۔ جس خدا نے جناب آدم علیہ السلام کو، جناب حوا کو جنت سے زمین پر بھیجا ہے، 7 آسمانوں سے عبور کر کے جس خدا نے ان کو زمین پر بھیجا ہے، اسی خدا نے محمد عربی کو زمین سے سدرۃ المنتہا سے آگے لے گیا ہے۔ میں ایک اور جو ہے وہ دلیل دیتا چلوں، آدم آسمانوں پر تھے اور آسمانوں سے زمین پر آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تھے، اللہ آسمانوں پر ان کو لے گیا۔ ایک نبی کو اللہ آسمانوں سے زمین پر بھیج رہا ہے، اور دوسرے نبی کو اللہ زمین سے آسمان کی طرف لے جا رہا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی روح نہیں گئی، جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی روح مال جسم تشریف لے گئے۔ جو خدا عیسیٰ علیہ السلام کو لے جا سکتا ہے، وہ خدا جناب محمد عربی کو بھی آگے لے جا سکتا ہے۔ جو خدا آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج سکتا ہے، وہی خدا جناب محمد عربی کو زمین سے عرش عظیم پر لے جا سکتا ہے۔ ایک اور بھی دلیل دے چاہتا ہوں، جناب حضرت ادریس علیہ السلام وہ زمین سے جنت میں چلے گئے، وہ زمین سے جنت میں چلے گئے۔ جس طرح ادریس علیہ السلام کو اللہ نے زمین سے اٹھا کر جنت میں داخل فرما دیا، اسی طرح جناب محمد عربی کو زمین سے اٹھا کر عرش عظیم تک پہنچا دیا۔ اس پر اور بھی بڑی باتیں ہیں، تو میں جو ہے وہ بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا براق پیش کیا تو میں اس براق پر سوار ہونے لگا۔ جب سوار ہونے لگا امت کی یاد آ گئی، جیسا کہ پچھلے جمعہ پر امت کی یاد آ گئی، غمگین ہوا۔ اللہ نے پوچھا، میں نے عرض کیا کہ مجھے امت کی یاد ہے کہ میں تو عرش عظیم پر جا رہا ہوں، سیر کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں، براق پر سوار ہو رہا ہوں، میری امت گناہگار ہے، قبروں سے اٹھا کر میدان محشر میں جب لائی جائے گی، کس پر جائے گی؟
تو اللہ نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا محبوب کو کہہ دو، اللہ فرماتا ہے جیسے ہم نے آپ کے پاس براق بھیجا ہے، جن کے دلوں میں آپ کی محبت ہوگی ان کے قبروں کے پاس بھی براق بھیج دیں گے۔ پھر حضور سوار ہونے لگے اس سواری پر، تو براق نے شیخی کی تو اچھلا تو کودا، تو جناب جبریل نے کہا اے براق رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، تیرے اوپر پوری کائنات کے افضل ترین لوگوں میں سے، تمام نبیوں سے افضل، تمام رسولوں سے افضل ذات سوار ہونے والی ہے جس کا نام محمد ہے، جس کا نام محمد ہے، جو کل کائنات کے لوگوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، وہ تیرے اوپر سوار ہونے لگا، لہذا خبردار رک جا، شیخی نہ کر۔ اس نے کہا اصل بات یہ ہے اے جبریل میں اس لیے کر رہا ہوں، میں کریم آقا کی بارگاہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ براق نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کا دن ہو جب آپ سوار ہو کر جنت میں جائیں، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میں تیرے اوپر ہی سوار ہو کر جنت میں داخل ہوں گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تیری اس تمنا کو قبول فرمایا۔ الغرض حضور اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ جب سوار ہوئے مقام حتیم مسجد حرام سے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہم نے سیر کروائی۔ یہ سواری خانہ کعبہ سے، مقام حتیم سے، مسجد حرام سے، بیت اللہ سے جو ہے وہ اس کی ابتدا ہوئی، اور یہ چلی جو ہے فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف۔ جس وقت یہ سواری چلنے لگی باغ عالم میں بادے باری چلی، سربرے انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذاتے باری چلی، ابر رحمت اٹھا، آج کی رات ہے، جذب حسن طلبے ہر قدم ساتھ ہے، دایاں بایاں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سیرے کی کیا بات ہے، شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے، کون جاتا ہے سلطان دنیا و دین، کس طرف عرش پر ذات حق کے کریم، لینے آئے یہ کون روح الامی، کیا وصال خدا آج کی رات ہے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جھلو میں مہکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے۔ میرے آقا کی سواری چل پڑی، جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سواری کے دایاں بایاں فرشتے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے گئے۔ مقام حتیم سے بیت اللہ سے سواری نکلی، اور چلتے چلتے اتنی تیزی کے ساتھ، جیسا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اس نگاہ، اس براق کی رفتار کا عالم یہ تھا، جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی، جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی تھی، وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا، اور اتنی تیزی کے ساتھ وہ جا رہی تھی، اتنی تیزی میں سواری دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ رات ہو کا عالم ہے، اندھیری رات ہے، معراج رات کو ہی، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوئی، یہ نہیں کہ رات دن کو معراج ہوئی، اللہ نے معراج رات کو اس لیے کروائی تاکہ لوگ سو جائے، آرام کرے، رات آرام کی ہوتی ہے، طالب اور مطلوب میں ملاقات کی رات ہوتی ہے، عاشق و معشوق میں راز و نیاز کی رات ہوتی ہے، اور محبوب اور محب میں راز و نیاز کی رات ہوتی ہے۔ اس لیے بھی جو ہے رات کو معراج کروائی تاکہ دنیا والے سو جائیں، کسی کو معلوم نہ ہو، میرا محبوب میری بارگاہ میں آئے اور معراج کر کے واپس چلا جائے، پھر میں دیکھوں کون ہے جو ایمان بالغیب لاتا ہے، کون ہے جو پوشیدہ بات پر ایمان لاتا ہے، کون ہے جو پردے والی بات پر ایمان لاتا ہے، اور کون ہے جو انکار کرتا ہے۔ کیونکہ اگر دن کو معراج ہوتی ہر کوئی دیکھتا کہ براق آیا ہے اور جبریل لائے ہیں، محمد عربی سوار ہوئے ہیں اور آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں، اللہ کا دیدار کر کے آ گئے ہیں، ہر کوئی دیکھ لیتا اور یہ بات عیاں ہو جاتی۔ اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھ کے اس بات کا اظہار کیا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ایمان بالغیب لائے گا اور ایمان بالغیب لائے گا، کون چھپی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے۔ الغرض سواری چلتے جا رہی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ سفر طے فرماتے جا رہے تھے کہ جناب والا اتنی جو ہے وہ تیزی میں کیا ہوا کہ ایک طرف سے آواز آئی، دایاں طرف سے آواز آئی، کہنے والا پکار رہا ہے اے محمد
جلدی نہ کیجئے، میری بات سنیے۔ میرے آقا نے اس طرف توجہ نہ کی، پھر سواری آگے بھاگی جا رہی تھی، پھر الٹی طرف سے آواز آئی، اے محمد رکیے، جلدی نہ کریے۔ آپ نے پھر توجہ نہ کی، حتیٰ کہ ایک عورت نوجوان حسین و جمیل آگے کھڑی ہو گئی۔ میرے آقا نے اس کی طرف دھیان نہ کیا، پھر آگے سواری بڑھ رہی ہے۔ جناب جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، میں نے اس طرح کی ایک دایاں طرف سے آواز سنی اور میں نے اس طرف توجہ نہ کی، پھر میں نے بایاں طرف سے آواز سنی، میں نے توجہ نہ کی، پھر سامنے ایک عورت حسین و جمیل کھڑی ہو گئی، میں نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ جناب جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آقا جو سیدھی طرف سے بلانے والا شخص تھا، اگر آپ اس کی طرف توجہ فرماتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ وہ پکارنے والا یہودی تھا، وہ پکارنے والا یہودی تھا، وہ بلانے والا یہودی تھا۔ اگر آپ توجہ فرماتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ اور جب آپ نے الٹی طرف والے کی آواز سنی لیکن توجہ نہ کی، اگر آپ توجہ فرماتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی، کیونکہ وہ پکارنے والا عیسائی تھا۔ اور پھر جو سامنے والی عورت تھی اس نے آواز دی، آپ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور آپ نے اس کی آواز پر جو ہے توجہ نہ کی۔ اگر توجہ کرتے تو آپ کی امت جو ہے وہ دنیا میں ہی مست الست ہو جاتی، آخرت کی فکر ختم ہو جاتی اور دنیا کی طرف ہی راغب ہو جاتی۔ اے محبوب، آپ نے نہ اس طرف توجہ کی، نہ اس طرف توجہ کی، نہ عورت پر توجہ کی۔ اب آپ کی امت جو ہے نہ یہودی رہے گی، نہ آپ کی امت عیسائی بنے گی، آپ کی امت جو ہے وہ مسلمان رہے گی اور آپ کی امت جو ہے وہ فکر آخرت کی طرف رغبت کرے گی۔ الغرض سواری بڑھتی جا رہی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب والا کے عرض کیا، جناب جبریل علیہ السلام نے، ایک زمین آئی جو سر سبز و شاداب تھی، جس پر کھجوروں کے باغات تھے، ہر طرف بہاری بہار تھی، رونق کی رونق تھی۔ جناب جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سواری رکی، یا رسول اللہ آپ سواری سے نیچے تشریف لائیے اور اس جگہ پر 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ میرے آقا نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ مکہ سے ہجرت فرما کے اس جگہ پر تشریف لائیں گے، آپ کی تربت انور یہاں ہوگی، آپ کا آخری وقت یہاں ہوگا، گنبد خضرا یہاں بنے گا اور اس جگہ آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ یعنی وہ زمین یثرب تھی، میرے آقا کے تشریف لانے پر وہ مدینہ بنی۔ وہ زمین تھی جہاں ہجرت کی رات سفر کرتے ہوئے، سیر کرتے ہوئے اس زمین کا مشاہدہ کیا اور اس پر 2 نفل ادا کیے۔ پتہ چلا مقدس مقامات پر نفل ادا کرنا میرے آقا کی سنت ہے۔ پھر سواری آگے بڑھی، بیت اللحم آیا، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت والی جگہ والا مقام آیا۔ جناب جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آقا سواری رکی، آقا نیچے تشریف لائیے اور اس جگہ پر بھی 2 نفل ادا کیجئے۔ میرے آقا نے 2 نفل ادا کیے اور جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، پیدا ہوئے تھے۔ جناب حضرت مریم علیہ السلام کی جو ہے وجود مسعود سے ان کا جو ہے وہ ان کی ولادت ہوئی تھی، یہ وہ مقام ہے۔ میرے آقا نے اس جگہ پر بھی نفل ادا کیے۔ سواری آگے بڑھی، مقام طور آیا، ایک سرخ ٹیلا نظر آیا۔ جناب جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ سواری سے نیچے تشریف لائیے۔ اس جگہ پر بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جو ہے وہ میری سواری کا گزر ہو رہا تھا اور میں نے مقام طور دیکھا اور اس جگہ پر بھی میں 2 نفل ادا کیے۔ پھر سواری آگے بڑھتی جا رہی تھی، رات ہو کا عالم تھا، اندھیری رات تھی اور جو ہے وہ سواری کی جو ہے وہ تیزی کی انتہا تھی۔ تو میں نے سواری کے اوپر دیکھا، زمین کی طرف ایک سرخ ٹیلا تھا، اس میں ایک قبر تھی، اس قبر کے اندر ایک شخص تھا۔ حضور نے فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ فرمایا مررتو علی قبر موسیٰ، میرا گزر قبر موسیٰ سے ہوا۔ جامع صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث امام بخاری کے بعد اپنے جامع صحیح بخاری کے بعد امام مسلم بن حجاج کا نمبر آتا ہے، جامع صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ فرمایا میرا گزر معراج کی رات ایک سرخ ٹیلے سے ہوا، میرا گزر ایک جناب والا کے قبر سے ہوا۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں نے دیکھا موسیٰ قبر کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔
میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. وہ میری تیری نگاہ ہے کہ ایک گاڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. ہمیں باہر دیکھنا اگر نصیب ہو تو ہم پہچان نہیں سکتے کہ جناب والا کیا چیز تھی. گاڑی تو تیزی سے گزر گئی, لیکن یہ گاڑی اس گاڑی جیسی نہیں ہے. اس گاڑی کی تو انتہا یہ ہے جہاں اس کی نگاہ کا انتہا حصے جہاں اس کی جو ہے نگاہ کا انتہائی آخری حصہ پڑتا ہے, وہاں اس کا قدم پڑتا ہے اتنی تیزی میں. اور میرے مصطفیٰ کی نگاہ زمین کو چیرتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر پڑے. یہ نگاہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. حضور فرماتے میں نے موسیٰ کو قبر میں دیکھا, وہ نماز پڑھ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ سواری آگے کی طرف بڑھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس آ گیا. دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس آ گیا. حالانکہ بیت المقدس 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے, 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے. مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا جو درمیانی سفر ہے وہ 2 مہینے کی مسافت ہے. 1 مہینہ جاتے ہوئے, 1 مہینہ آتے ہوئے, پھر یہ سفر طے ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے جناب کہ وہ بیت المقدس آ گیا. اب یہاں میں آپ کو ایک بات کرتا چلوں کہ بیت المقدس میں لے جانے کی کیا حکمت تھی. جب معراج کروانی تھی, اپنا دیدار کروانا تھا, امت کے لیے تحفہ نماز عطا کرنی تھی, تو پھر بیت اللہ سے سواری اوپر چلے جاتی اور وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتی, اور پھر ادھر سے راز و نیاز کی باتیں ہو جاتی, اور پھر جو ہے نماز کا تحفہ لے کر واپس تشریف لاتے. مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے جانے کا کیا مقصد تھا؟ علماء نے بیان کیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کے کئی وجوہات, کئی مقصد تھے. پہلا مقصد کیا تھا؟ پہلا مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کو جب حضور معراج سے واپس آ کر بتاتے کہ میں نے معراج کیا ہے, اور کہتے ارشاد فرماتے کہ آسمانوں پر چلا گیا اور خدا کا دیدار کر کے واپس آ گیا, تو بتائیے اہل مکہ نے آسمان دیکھے تھے؟ اہل مکہ نے آسمان نہیں دیکھے. اہل مکہ نے آسمان نہیں دیکھے. اہل مکہ نے آسمانوں کے اندر کوئی شے نہیں دیکھی, نہ ہی انہوں نے مشاہدہ کیا ہے. تو معراج کا مقصد ادھورا رہ جاتا. یہ کسی کے سمجھ میں ہی نہ آتی بات. لہٰذا آسانی کے لیے اللہ نے پہلے مسجد اقصی کا سفر کروایا تاکہ حضور فرمائے میں نے سیر کی ہے. تو لوگ پوچھیں کہاں تک؟ حضور فرمائے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, کیونکہ اہل مکہ کو پتہ تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی ظاہری زندگی میں کبھی بھی مسجد اقصی نہیں گئے, اور تاکہ یہ پوچھیں کہ اگر تم جو ہے وہ مسجد اقصی کی سیر کر کے آئے ہو تو مسجد اقصی کی نشانیاں بیان کرو. میرے آقا نے کیونکہ بظاہر نہیں دیکھا ہوا, تو جب نشانیاں بیان کریں گے تو ان کے سمجھنے میں کچھ آسانی آئے گی. جب یہ سفر, یہ سیر سمجھ آ جائے گی, اگلی آسمانوں کی سیر پھر جلدی سمجھ آئے گی. کیوں کہ اہل مکہ نے مسجد اقصی کو دیکھا ہوا ہے. اہل مکہ نے مسجد اقصی کو دیکھا ہوا ہے, مصطفیٰ کریم نے مسجد اقصی کو نہیں دیکھا ہوا تھا. ایک وجہ یہ تھی مسجد اقصی میں اس لیے لے جایا گیا کہ تاکہ اہل مکہ جب پوچھیں کہ آپ نے جو معراج کی ہے کہاں تک کی ہے, حضور فرمائے مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, تو وہ حیران ہو جائیں کہ 2 مہینے کا سفر ہے, آپ فرما رہے ہیں کہ ایک لمحے میں کر کے آ گیا. تو پھر بتائیں مسجد اقصی میں ستون کتنے ہیں, مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں, مسجد اقصی کی باریاں کتنی ہیں. اب یہ اس لیے پہلے مسجد اقصی لایا گیا, حضور کو پہلے مسجد اقصی لایا گیا. یہ حکمت تھی. اور ایسا ہی ہوا جب حضور معراج پر واپس آئے, اہل مکہ کو کہا آپ نے میں نے معراج کی ہے. انہوں نے کہا کہاں تک؟ آپ نے پہلا یہی فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد اقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی. انہوں نے کہا آپ نے تو مسجد اقصی دیکھی نہیں ہے, اور آپ کہتے ہیں رات کے 1 لمحے میں, اور یہ تو 2 مہینے کا فاصلہ ہے. تو بتائیے کہ مسجد اقصی میں باریاں کتنی ہیں, ستون کتنے ہیں, یہ ہے وہ ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا. حضور گننے کے لیے تھوڑے گئے تھے, ستون گننے کے لیے تھوڑے گئے تھے, یا باریاں گننے کے لیے, دروازے گننے کے لیے تھوڑے گئے تھے.
اب وہ حیران رہ گئے کہ ظاہری طور پر تو محمد عربی گئے نہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے سیر کی ہے، اور سیر کرنے کے بعد جو ہم نے سوال کیے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، پریشان ہوئے۔ ایک حکمت یہ تھی۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کو بلا کر مصطفیٰ کو ان کا امام بنانا مقصود تھا، اور یہ لقب عطا فرمانا تھا کہ محمد عربی امام الانبیاء ہے، نبیوں کے امام ہے، نبیوں کے امام ہے۔ مسجد اقصیٰ میں لے جانے کی یہ حکمت تھی کہ تمام نبی جو پہلے اپنی نبوت کا اعلان کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اللہ نے ان سب کو بلا کر مسجد اقصیٰ میں نبی پاک کے پیچھے کھڑا کر کے حضور کو امام الانبیاء بنا کر یہ بتا دیا کہ تمہارے ذہنوں میں یہ خیال ہو شاید آخر میں آنے والے کا رتبہ بھی آخری ہوگا، اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اول بھی یہی ہے، آخر بھی یہی ہے، آخر میں آنے والا دیکھ لو پہلے آگے کھڑا ہے۔ ایک حکمت یہ تھی کہ آپ کو امام الانبیاء بنانا تھا، اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضور کعبے کے امام ہیں، حضور کعبے کے امام ہے، حضور کعبے کے امام ہے۔ پہلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جو نبی آخر الزماں ہوگا وہ امام القبلتین ہوگا، دونوں قبلوں کا امام ہوگا۔ مسجد اقصیٰ پہلے نبیوں کا قبلہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں جا کر مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر انبیاء کو نماز پڑھائی، اور پھر اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا کہ میرا مصطفیٰ امام القبلتین بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہے، امام القبلتین بھی ہے، یہ دونوں قبلوں کا نبی ہے اور یہ سارے نبیوں کا امام ہے۔ ایک حکمت یہ بھی تھی، اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ مسجد حرام کے مسجد اقصیٰ کے ستون جو تھے، مسجد اقصیٰ کے جو ستون تھے، در و دیوار تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اے اللہ ہم نے ہر نبی کے فیض سے حصہ لیا، ہم نے ہر نبی کے فیض سے حصہ لیا ہے، کیونکہ ہر نبی جو ہے اس نے ہماری طرف جو ہے وہ منہ کر کے جو ہے وہ نمازیں ادا کی، ہر نبی ہمارے پاس آیا، لیکن تیرا آخر زمان نبی وہ ہمارے پاس نہیں آیا۔ لہٰذا اے وہ ستون عرض کر رہے تھے، وہ در و دیوار عرض کر رہے تھے، اے اللہ اس نبی کا دیدار تو کروا دے۔ ان در و دیوار کی دعا کو اللہ نے قبول فرما کے اپنے حبیب کو مسجد حرام سے اقصیٰ پہنچا دیا۔ فرمایا ستون و در و دیوار میں نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا، میرے حبیب کا دیدار کر لو۔ ایک یہ بھی حکمت تھی، ایک یہ بھی حکمت تھی، اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آسمانوں پر چڑھنے والا، آسمانوں کے اوپر چڑھنے والا جو رستہ تھا وہ بیت المقدس کی چھت کے اوپر تھا، بیت المقدس کی چھت کے اوپر تھا، جہاں فرشتے اترتے تھے اور اوپر چڑھتے تھے، وہ دروازہ اس جگہ پر تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اس لیے پہنچایا تاکہ وہاں سے اوپر تشریف لے آئے، تاکہ وہاں سے اوپر تشریف لے آئے نبی پاک سے۔ یہ اور بھی حکمتیں تھیں، کافی جو ہے علماء نے حکمتیں بیان فرمائی، یہ بھی حکمتیں تھیں۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں، ہم نے الی المسجد الحرام من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی اور جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی تھی۔ مسجد کے اندر بتائیے برکتیں ہوتی ہیں کہ باہر ہوتی ہے؟ اللہ فرمایا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے اس لیے کرائی سیر کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی تھی۔ برکتیں تو مسجد کے اندر ہوا کرتی ہے، مسجد کے جو ہے وہ اندر ہوا کرتی ہے، مسجد کے باہر تو نہیں ہوا کرتی۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بارکنا، اس مسجد کے ارد گرد دایاں بایاں آگے پیچھے برکتیں رکھی ہوئی تھی۔ وہ برکتیں کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد دایاں بایاں انبیاء کے مزار تھے، انبیاء کے مزار تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ برکتیں، وہ نشانیاں
وہ دکھائیں سیر میں کہ یہ میرے انبیاء کے مزار ہیں، یہ میرے انبیاء کے ارد گرد مزار ہے۔ پتہ چلا اس مسجد کے ارد گرد جو برکتیں رکھی ہے وہ انبیاء کے وجودوں کی وجہ سے ہے، وہ ان کے مزارات کی وجہ سے ہے جو اللہ کی برکتیں اس مسجد کے ارد گرد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بارکنا حولہ لنریہ، ہم نے اس لیے سیر کروائی کہ ہم نے اس مسجد کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی تھی، اور ہم تاکہ اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنے محبوب بندے کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور فرماتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے مسجد اقصیٰ آ گئی۔ مسجد اقصیٰ میں جبریل علیہ السلام نے مجھے عرض کیا، آقا آپ جو ہے وہ سواری سے نیچے جلوہ تشریف فرما ہو۔ میں سواری سے اترا اور میری جو ہے سواری کی لگام کو جناب جبریل علیہ السلام نے اس جگہ پر باندھا، اس پتھر کے ساتھ باندھا جہاں پہلے نبی اپنی براقوں کو، اپنی سواریوں کو، اپنے گھوڑوں کو، جن سواریوں پر وہ سوار ہو کر آتے تھے مسجد اقصیٰ میں، جس پتھر کے ساتھ باندھتے تھے اس پتھر کے ساتھ جبریل نے جو ہے وہ میری سواری کو باندھ دیا۔ اب عرصہ بیت چکا تھا، پہلے انبیاء کو وہاں سواریاں باندھتے ہوئے پتھر میں مٹی پڑ چکی تھی اور اس کا سوراخ بند ہو چکا تھا۔ جبریل نے انگلی کا اشارہ کیا، سوراخ کھل گیا، اس کے ساتھ براق کو باندھ دیا گیا۔ اب کوئی عقل کا اندھا یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روحانی ہوئی ہے، سوتے ہوئے آئی ہے، تو پھر میں یہ کہوں گا اگر یہ سوتے ہوئے ہوئی ہے تو حضور فرما دیتے میں نے سوتے ہوئے عرش پر گیا، جو ہے وہ جنت میں گیا، سدرۃ المنتہا پر گیا، میں نے فرشتوں کو نماز پڑھائی، میں نے نبیوں کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی۔ انکار کوئی بھی نہیں کرتا، انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ خواب میں تو روح کہیں نہ کہیں پہنچی ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر خواب میں جو ہے وہ یہ بات ہوتی پھر براق لانے کا کیا مقصد تھا؟ براق سے تو روح زیادہ تیز ہوتی ہے، روح جو ہوتی ہے وہ براق سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے، تو پھر براق لانے کا مقصد کیا تھا؟ اگر معراج روحانی ہوتی، سوتے ہوئے ہوتی، معراج کی رات براق کا بھیج دیا جانا میرے مصطفیٰ کی معراج جسمانی کی دلیل ہے، معراج جسمانی کی دلیل ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے جنت سے سواری بھیج دی، اس سواری کو وہاں باندھ دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہم اندر داخل ہوئے، ہم جب داخل ہوئے مسجد میں تو پہلے انبیاء ہمارے استقبال کے لیے کھڑے تھے، پہلے انبیاء ہمارے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے تھے، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے تھے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا تو براق پر سوار تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے چھوڑ گئے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام پہلے کیسے پہنچ گئے؟ ان کے پاس تو براق بھی نہیں تھی، ان کے پاس تو براق بھی نہیں تھی۔ اور پھر جو باقی نبی آئے، جو باقی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور رسول آئے، ان کی براقیں وہاں نہیں تھی، وہ کس پر آئے؟ میں بتاتا ہوں، پتہ یہ چلتا ہے اس بات سے کہ نبی پاک براق کے محتاج نہیں ہے، میرے آقا براق کے محتاج نہیں ہے، میرے آقا براق کے محتاج نہیں ہے۔ براق تو صرف تعظیم کے لیے بھیجا گیا، براق تو صرف تعظیم کے لیے بھیجا گیا، اور بتانا چاہتا ہے خدا کہ براق کی رفتار تو یہ ہے کہ جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد وہاں اس کا قدم، مت سمجھنا کہ نبیوں کی جو ہے نبیوں کی جو رفتار ہے، نبیوں کی جو ہے وہ قوت ہے وہ براق جتنی ہوگی۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا نبی اگر براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ میں پہنچا ہے، میں نے باقی نبیوں کو براق کے علاوہ جو ہے مسجد اقصیٰ میں بھیجا ہے۔ میرا موسیٰ جو ہے وہ قبر سے نکل کر جو ہے وہ مسجد اقصیٰ میں پہنچا ہے، اللہ نے ان کو براق نہیں عطا فرمایا۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ نبی کی رفتار براق سے زیادہ ہوتی ہے،
اللہ دکھانا چاہتا ہے نبی کی رفتار، نبی کی رفتار، نبی کی تیزی براق سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ ادھر یہ بھی دکھا رہا ہے کہ براق کی رفتار کتنی ہے، اللہ یہ بھی دکھا رہا ہے نبی کی نبوت کی رفتار کتنی ہے۔ اس لیے جناب بندہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار نہ ہوتے تو پہلے پہنچتے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے پہنچتے، لیکن آپ براق پر سوار تھے۔ اللہ نے یہ دکھایا کہ میں نے نبوت کو زیادہ طاقت عطا فرما رکھی ہے، کیونکہ میرے آقا براق پر گئے تھے، موسیٰ قوت نبوت کی طاقت سے گئے تھے، قوت نبوت کی طاقت سے گئے تھے۔ لہٰذا جب موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ قوت کا یہ عالم ہے، میرے آقا کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے، قرآن کی تفسیروں میں یہ بات آتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب طور پر جلوہ خدا دیکھا تھا، جلوہ خدا کے کروڑویں حصے کی تجلی دیکھی تھی، اور طور جو ہے وہ راکھ ہو چکا تھا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے۔ بعد میں حال یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا کہ رات کے اندھیرے میں 50 کلومیٹر 27 میل تک رات کے اندھیرے میں پتھر پر چلنے والی چمٹیوں کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے، اور ان کے چلنے سے جو پاؤں میں آواز پیدا ہوتی تھی موسیٰ علیہ السلام وہ سن لیا کرتے تھے۔ جس نبی نے اللہ رب العالمین کے نور کے کروڑویں حصے کی تجلی دیکھی، ان کی نظر کا یہ عالم ہوا، ان کے گوش مبارک کان کا عالم یہ ہوا۔ جس نبی نے معراج کی رات اللہ کا جلوہ دیکھا، اللہ کو احسن صورت میں دیکھا، اس محبوب کے گوش اور اس محبوب کی نگاہ کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں پروانوں، حضور فرماتے ہیں انبیاء کھڑے تھے مسجد اقصیٰ میں استقبال کے لیے، پھر استقبال ہوا اور جناب جبریل علیہ حضور فرماتے ہیں جب میں داخل ہوا مسجد اقصیٰ میں، انبیاء استقبال کے لیے کھڑے تھے، لیکن وہاں مسجد اقصیٰ میں جو فرشتے تھے انہوں نے مجھے سلام کیا۔ کس انداز میں سلام کیا؟ حضور فرماتے ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ یہ کہا، 3 الفاظ انہوں نے کہا۔ تو حضور فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آقا انہوں نے آپ کو اس لیے ان الفاظ میں سلام کیا ہے، السلام علیکہ یا اول، کہ آپ سب سے اول قیامت کے دن شفاعت فرمانے والے ہیں، آپ سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت فرمانے والے ہیں۔ انہوں نے جو آپ کو یہ کہا السلام علیکہ یا آخر، تو آپ سب نبیوں میں آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ جب جبریل کہے کہ محمد عربی کے بعد نبی کوئی نہیں، جب حضور فرمائے میرے بعد کوئی نبی کوئی نہیں، اب کوئی کتا بے ایمان اٹھ کر یہ کہے کہ نبی کے بعد نبی ہو سکتا ہے تو سمجھ لیں یہ کتا بے ایمان بکواس کرتا ہے، کیونکہ محمد عربی نے جب فرما دیا اور جناب جبریل علیہ السلام نے فرما دیا، جناب صحابہ اکرام نے فرما دیا، جناب قرآن نے فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو جب جو ہے وہ تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے یہ جو کہا کہ السلام علیکم یا السلام علیکہ یا حاشر، تو پھر اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ قیامت کا جب دن ہوگا سب سے پہلے جس کی تربت انور کھلے گی، جس کی قبر مبارک کھلے گی، اور سب سے پہلے جو باہر نکلے گا وہ آپ کی ذات ہوگی، وہ قبر سے سب سے پہلے مخلوق میں آپ کو اٹھایا جائے گا، آپ تربت انور سے نکل کر باہر آئیں گے۔ انہوں نے اس لیے کہا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب جبریل نے اذان پڑھی۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو نہ سمجھ آئے، جو نہ سمجھ آئے۔ نماز تو لینے کے لیے جا رہے تھے،
اذان تو ابھی ہوئی نہیں، اپنے اذان کے احکام آئے نہیں، نماز ابھی فرض ہوئی نہیں، لیکن جب چلے تو پھر بھی 2 نفل پڑھے، مدینہ میں داخل ہوئے پھر بھی 2 نفل پڑھے، بیت لحم پر پھر بھی 2 نفل پڑھے، طور پر پھر بھی 2 نفل پڑھے، مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ حضور کیا لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ نماز تو لینے کے لیے جا رہے تھے، جگہ جگہ نماز پڑھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، پتہ چلا جو اللہ نے محبوب کو عبادت کا تحفہ دینا تھا مصطفیٰ پہلے ہی جانتے تھے، مصطفیٰ کریم اللہ کی عطا سے پہلے ہی جانتے تھے۔ جناب جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی بیت المقدس کی مسجد میں، مسجد اقصی میں۔ اب صفیں بن گئی، جب صفیں بن گئی تو پھر کیا ہوا؟ مصلی امامت خالی تھا، اذان مکمل ہوئی، جناب جبریل علیہ السلام نے میرے آقا کا بازو پکڑا، مصلی امامت کے اوپر کھڑا کر دیا اور عرض کیا آقا یہ سارے جتنے بھی کھڑے ہیں ان سب کی آرزو بھی یہی ہے کہ نماز آپ پڑھائیں، نماز آپ پڑھائیں۔ اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے، مت سمجھنا کہ پیچھے آنے والے کا مقام بھی آخری ہوگا۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے پہلے آنے والے پیچھے کھڑے گئے، پیچھے آنے والے آگے کھڑے، پیچھے آنے والے آگے کھڑے گئے۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، سر کہتے ہیں راز کو، نماز اقصی میں تھا یہی سر۔ ایا ہو مانی اول و آخر، کہ اول آخر کون ہے، اول آخر کون ہے؟ اور فرمایا کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور فرما اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ تمام سلطنت کرنے والے انبیاء وہ پیچھے کھڑے گئے، میرا نبی آگے گئے۔ اور اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اول آخر کون ہے، اول آخر کون ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی جو ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس لیے اللہ حضرت نے فرمایا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ محبوب علیہ السلام کی شان کو اللہ نے جو ہے وہ وہاں بتانا چاہا۔ تو اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اذان ہوئی، اذان کے بعد مجھے جبریل نے پکڑا، مصلی پر کھڑا کیا، حضور نے 2 رکعتیں نماز جو ہے وہ تمام انبیاء کو پڑھائی، سارے جناب حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیچھے کھڑے ہیں مقتدی پر۔ کیا شان ہوگی اس نماز کی؟ اذان جبریل دے، نماز آقا پڑھائیں، مقتدی سارے نبی ہوں، مقتدی سارے نبی ہوں، کیا شان ہوگی اس نماز کی۔ اور اس کے بعد جب نماز مکمل ہوئی، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت ہوئی، نماز مکمل ہوگی تو جناب آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ آدم علیہ السلام نے چند باتیں کہی، کیا؟ اللہ کی ثنا کے بعد فرمایا کہ مجھے اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی اور پھر مجھے خلافت کا تاج پہنا کر مجھے زمین پر جو ہے وہ پہلا نبی بنا کر بھیجا، اور مجھ سے لبادہ مجھ سے جو ہے انسان کی اور جو ہے وہ انسان کی ابتدا شروع کی، اور میرے لیے مسجود ملائکہ کو میرے لیے جو ہے وہ سجدہ کرنے والا بنایا۔ یہ اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے مجھے اپنے دست پاک سے، اپنے دست قدرت سے، جیسا کہ اس کا دست ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن جس طرح اس کی شان ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، مجھے اس نے اپنی دست پاک سے بنایا۔ پھر بیٹھ گئے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے حمد و ثنا کے بعد اللہ نے مجھے اپنا کلیم بنایا ہے، مجھے اپنا کلیم بنایا ہے، اور مجھے یہ طاقت بخشی، اگر میں ایک پتھر پر عصا مار دوں تو 12 چشمے اللہ پانی کے جاری فرما دیتا ہے، اور اللہ نے مجھے توریت عطا فرمائی،
اور اللہ نے مجھے طور پر بلا کر اپنا کلام سنایا، اب میرے ساتھ گفتگو کی۔ اس کے بعد جناب داؤد علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حمد و ثنا کے بعد اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی کہ اگر میں سخت سے سخت قسم کا لویا اپنے ہاتھ میں پکڑ لوں تو اللہ اس کو موم کر دیتا ہے۔ اللہ نے مجھے زبور عطا فرمائی اور اللہ نے مجھے یہ شان دی کہ اگر میں اس کی تلاوت کرنا شروع کر دوں تو آسمان پر اڑنے والے پرندے بھی جو ہے وہ رک جائیں اور زمین پر چلنے والے درندے اور انسان بھی خاموشی کے ساتھ سنیں، ایسی اللہ نے مجھے جو ہے وہ آواز عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو گئے، حمد و ثنا کے بعد اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ نے ہواؤں کو میرے تابع کر دیا، اللہ نے جنات کو میرے تابع کر دیا، اللہ نے پرندوں کی بولیاں مجھے سکھا دی، اللہ نے پوری کائنات کا مجھے بادشاہ بنا دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ نے مجھے نار نمرود سے نجات عطا فرمائی اور مجھے اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا، مجھے اپنا دوست بنایا۔ اور پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، فرمانے لگے حمد و ثنا کے بعد اللہ نے مجھے یہ عزت دی کہ میں بن باپ کے پیدا کیا گیا، اللہ نے میرے اندر روح پھونکی، مجھے کلمۃ اللہ اور مجھے روح اللہ بنایا، اور اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ نے مجھے انجیل دی اور مجھے صاحب انجیل بنایا، اور اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ میں اگر کوئی مردہ ہو اس کو پاؤں سے ٹھوکر مار دوں تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور اگر کوڑ والے پر اپنا ہاتھ پھیر دوں اور اندھے پر اپنا ہاتھ پھیر دوں اللہ اندھے کو بینائی دے دیتا ہے اور کوڑے کا مرض ختم کر دیتا ہے، اور اگر میں جو ہے وہ مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مار دوں اللہ اس میں روح ڈال دیتا ہے اور وہ اڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ تشریف فرما ہوئے۔ اس طرح تمام انبیاء نے تھوڑے تھوڑے محاسن بیان کیے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے کہ میں آخر الزمان نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور مجھے ساری کائنات کے لیے نبی بنایا۔ پہلے نبی ساری کائنات کے لیے نہیں تھے، کوئی خطے کے لیے، کوئی قریے کے لیے، کوئی صوبے کے لیے، علاقے کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے۔ مجھے یہ شان دی کہ اللہ نے ساری کائنات کے لیے مجھے نبی بنایا اور مجھے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اللہ نے مجھے یہ شان دی، اللہ نے مجھے بشارت دینے والا، اللہ نے مجھے ڈرانے والا، اور اللہ نے مجھے جو ہے وہ گواہ بنا کر بھیجا، اور اللہ نے مجھے قرآن کریم عطا کیا جس میں ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جس میں کل طبیان لکل شے، ہر شے کا علم جس میں اللہ نے رکھ دیا ہے، وہ کتاب مجھے اللہ نے عطا کی ہے۔ اور اللہ نے میرے لیے اس مسجد کے زمین کو، ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، اور اللہ نے میری امت کو سارے امتیوں سے اعلیٰ فرما دیا ہے، اور اللہ نے مجھے حاتم اور اللہ نے مجھے فاتح بنایا ہے، اور اللہ نے میرا سینہ کھول دیا ہے اور میرا سینہ کشادہ فرما دیا ہے، اور اللہ نے میرا ذکر کل کائنات کے اندر جو ہے وہ اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا ہے، اور اللہ نے مجھے یہ بلندی عطا فرمائی ہے۔ اور جس وقت یہ ذکر ہو رہا، اور اللہ نے میرا قرآن میں نام محمد رکھا اور انجیل میں میرا نام احمد رکھا، اور باقی کتابوں میں حامد اور محمود رکھا، اور اللہ نے جو ہے میری مدد فرمائی اور میری امت کے لیے تا قیامت توبہ کا دروازہ کھول دیا، اور اللہ نے حوض کوثر کا مجھے مالک بنایا، اور اللہ نے تیمم کے لیے پانی کا جو درجہ دیا ہے وہ مٹی کو میرے لیے دے دیا ہے کہ مٹی کے ساتھ بھی اگر تیمم فرمائیں گے تو آپ اس کے ساتھ عبادت فرما سکتے ہیں، اور اللہ نے مجھے تمام فتوحات عطا فرما دی ہے، اور اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو جائز قرار دے دیا ہے۔ ابھی یہ بات جاری تھی کہ تمام نبی تشریف فرما تھے، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میرے آقا کا بازو پکڑ لیا اور کیا کہا، بازو اس طرح آسمان کی طرف کیا، اور باقی نبیوں کو ابراہیم علیہ السلام نے یہ خطاب کرتے ہوئے کہا، اے گروہ انبیاء تم سب میں یہ افضل ہیں، تم سب میں یہ افضل ہیں،
ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر اعلیٰ حضرت کی قلم جوش میں آ گئی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نبیوں کو یہ فرما رہے تھے کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے نبیو تم سب میں افضل محمد الرسول اللہ ہے، تم سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ اس کے بعد یہ جلسہ جو ہے نماز پڑھانے کے بعد، یہ فضائل محاسن خوبیاں بیان کرنے کے بعد، یہ پہلی جو سیر تھی، سیر کا جو پہلا مرحلہ تھا، معراج کی سیر کا پہلا مرحلہ تھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ مقدس کو لے گیا، جس نے سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی یہ پہلا مرحلہ تھا جو زمینی مرحلہ تھا، پہلا مرحلہ جو زمینی تھا، ایک آن کی آن تھا، ایک آن کی آن تھا۔ آپ کہیں کیسے؟ تو کیسے ویسے کی بات نہیں ہے، معجزہ وہی ہوتا جو سمجھ میں نہ آئے، اللہ لے گیا، اللہ لے گیا تو پاک ہے وہ ذات، وہ پاک ہے ذات، وہ پاک ہے ذات، وہ پاک ہے، تو وہ جو چاہے کر سکتے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ اگر ہماری آنکھ ایک لمحے میں آسمان پر پہنچ سکتی ہے، ہماری آنکھ ایک لمحے میں آسمان تک پہنچ سکتی ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ لے گیا ہے۔ اللہ کی قدرت کی رفتار کا عالم کیا ہوگا، اللہ لے گیا اپنے حبیب کو۔ حبیب نے کب کہا کہ میں خود گیا؟ حبیب نے کب کہا کہ میں خود گیا؟ اللہ ایسے لے گیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو لے گیا، پر وہ دوسرے آسمان پر رک گئے، اور آدم جو ہے وہ 7ویں سے زمین پر تشریف لے آئے، لیکن اللہ اتنی جلدی لے گیا، اس کی قدرت کا کوئی اندازہ لگا سکتا نہیں۔ یہاں پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک میں مسجد اقصی سے حضور آسمانوں کی طرف عروج کیا، معراج کیا۔ معراج کا معنی ہے بلندی کی طرف جانا، اوپر جانا، اوپر اٹھنا، اوپر جانا، اٹھنا، اوپر اٹھنا۔ میں یہاں ایک نقطہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں کہ تاکہ یہ بات بھی آپ کو تھوڑی سی سمجھ آئے۔ ہر نبی کے زمانے کو دیکھیں، جو چیز زیادہ شہرت والی تھی، جو چیز زیادہ کمال کے عروج پر پہنچی ہوئی تھی، یعنی عوام الناس میں، اللہ نے اس نبی کو وہی معجزہ دے کر بھیجا، وہی معجزہ دے کر بھیجا۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو لوہے کی جو ہے وہ معاملات تھے، لوہے کے جو ہے آلات تھے، وہ ان کے لوگ جو ہے وہ ان پر کمال مہارت رکھتے تھے، کمال مہارت رکھتے تھے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو لوہے کے جو ہے وہ پہلے مہارت رکھتے تھے، ان سے اعلیٰ معجزہ عطا فرما کے بھیج دیا کہ تاکہ یہ نہ کر سکے وہ جو میرا نبی کر دے، کہ جناب لوہا کبھی موم ہوتا ہے تو جناب آپ لیتے تھے اس طرح لوہا سخت سے سخت وہ موم ہو جاتا تھا، وہ سب دنگ رہ گئے کہ آج تک یہ ہم سے نہیں ہو سکا، آج سے یہ ہم سے یہ مسئلہ نہیں ہو سکا۔ اسی طرح جناب بندہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر، جادو جو ہے وہ عروج پر تھا، جادو عروج پر تھا۔ اللہ نے آپ کو آسے کا والا معجزہ عطا فرما دیا تاکہ یہ دیکھ کر دنگ رہ جائیں کہ جناب بندہ کہ یہ تو ہم نے آج دن تک ایسا نہیں دیکھا۔ ایک ہی آسا تھا، اس سے پتے بھی جاڑ لیتے تھے، اس سے ٹیک لگا کر آرام بھی کر لیا کرتے تھے، اور اس سے جناب والا کہ وہ اسدا بھی بن جاتا تھا، وہ سانپوں کو کھا بھی جایا کرتا تھا، اور اس کا پیٹ بھی نہیں بڑا ہوتا تھا، وزن بھی نہیں ہوتا تھا، پھر آسے کا آسا بن جایا کرتا تھا، اور جب اندھیرا ہوتا تھا تو اس سے نور نکلنا شروع ہو جاتا، اور وہ لائٹ کے کام بھی آیا کرتا تھا۔ ایک آسا تھا، کتنی جو ہے وہ چیزیں اس سے اللہ ظاہر کرتا۔ تو اسی طرح میرے آقا آخری نبی ہیں، تو سائنس ٹیکنالوجی جو ہے وہ آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ کو پتہ تھا، اللہ کی قدرت کے علم میں تھا کہ پھر اس نبی کی جو امت ہے وہ اس مہارت میں آسمانوں تک پہنچنے والی ہے۔ پہلے تھے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ جہاز، آدم علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کسی نبی کے زمانے میں یہ جہاز تھے؟ یہ ہمارے نبی کے زمانے میں ہمارے نبی کی امت نے یہ جہاد کیے، انہوں نے یہ بنائے۔
اور آسمانوں پر اڑا دیے۔ کیا ہمارے باپ دادوں نے دیکھے تھے یہ آسمانوں پر اڑنے والے جہاز؟ نہیں دیکھے تھے۔ 200 سال پیچھے چلے جائیں، کسی کو کیا پتا جہاز اس طرح آسمان پر بھی اڑے گا اور اتنا وزنی اڑے گا، اتنا وزن لے کر اڑے گا؟ اللہ کو تو پتا تھا، اللہ کی تو علم میں تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ معراج کا معجزہ عطا فرمایا کہ تمہاری ٹیکنالوجی جہاں مرضی پہنچ جائے، پر جہاں میرا مصطفیٰ پہنچ گیا ہے تمہاری سوچ اور وہاں خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، تمہاری سوچ اور تمہاری عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ بے شک تم آسمانوں پر پہنچ جاؤ، چاند پر پہنچ جاؤ اور چاند پر سڑکیں بنا ڈالو، پر میرا مصطفیٰ اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں تمہاری عقل میں بھی نہیں آ سکتا، جہاں تمہاری۔ تو پھر اگر مصطفیٰ کو یہ معجزہ نہ اللہ عطا فرماتا تو کوئی کہہ سکتا تھا جی میں امتی ہوں تو میں جی چاند پر پہنچا ہوں، محمد عربی تو نہیں پہنچے، محمد عربی تو نہیں پہنچے۔ اللہ نے جناب والا تمام نبیوں کو نیچے، تمام رسولوں کو نیچے، کل کائنات کو نیچے، سب فرشتوں کو نیچے، اپنے عرش کو نیچے، اوپر اپنے حبیب کو، اوپر اپنے حبیب کو بٹھا دیا اور فرمایا اس لا مکان، لا مکان ہوتے ہیں جہاں مکان کوئی نہیں، جہاں مکان زمین و زمان کوئی نہیں، جہاں لا مکان ہے مکان کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو لا مکان پر بٹھا دیا اور فرمایا جو شان میرے مصطفیٰ کی ہے وہ کسی نبی اور رسول کی نہیں ہے، تم کہاں پہنچ سکتے ہو؟ تمہارے تجربے کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ تمہاری عقل میں نہیں آئیں گے، تمہاری عقل